کوشش کریں گے زیادہ وقت نہیں ہو. میرا گلا ہی بیٹھ گیا ہے بالکل. کوئی ایسا ڈاکٹر پکڑنا پڑے گا جو ذرا فوری علاج کرتا ہو. آج تراویح میں نے بڑی مشکل سے پڑھی ہے, بیٹھا ہوا گلا تھا. تو آج ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا ہے. دیکھو بھائی, رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے. رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا حکم کیوں ہے تراویح میں اور اس کے علاوہ بھی, اور اللہ نے رمضان میں قرآن کو نازل بھی کیا. شریعت نے اس لیے حکم دیا کہ قرآن ہے وہ واحد کتاب جو انسان کے دلوں کو پھیر دیتی ہے, تبدیل کر دیتی ہے. اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے, تمہیں میں نے پیدا کیوں کیا. تو عربی میں بتایا, علماء اس کو ترجمہ کر کے بتا دیتے ہیں, وہی بالکل جو لکھا ہوا ہے, تحریف نہیں کرتے. جو کرتے ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. جو عالم کتاب اللہ میں, اللہ کی کتاب میں تحریف کرتا ہے, اللہ اس کی تحریف کو بلکہ اس کو ایسا ذلیل کر دیتے ہیں, اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ سب کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ آ جاتا ہے. اس سے ایسے کام کرواتے ہیں, پھر وہ ایک گمراہی کی بات نہیں کرتا, پھر وہ بہت ساری گمراہیوں کی باتیں کرتا ہے. تو وہ کرتا رہتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ شہوت پرست آدمی ہے, یہ جھوٹا آدمی ہے, اور اس کا کام ہی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے. اس کی اپنی باتوں میں تضاد ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو ہم یہ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں. ابھی تراویح میں ماشاءاللہ ہمت کی آپ لوگوں نے. گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں, اب اصل رمضان تو یہی ہے جو گرمیوں کے. ابھی تک ہم نے بڑے مزے کیے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے روزے گزار کے. صحابہ کرام کی جو حالات تھے, جو گرمیوں میں روزہ, عرب کی گرمی جو ریت کی, وہ ناقابل برداشت ہے, مگر رکھتے تھے اس میں. قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, بہت سارے مضامین ہیں سورہ بقرہ میں, بہت سارے اگلی صورتوں میں آئیں گے, پھر انشاءاللہ وہ وہاں بیان کروں گا. سورہ بقرہ میں جو بہت اہم ترین مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں قرآن مجید عطا کیا تو ہم سے پہلی امتوں میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں, اور ان کو بھی اللہ نے آسمانی کتابیں دی ہیں. انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کا بیڑا غرق کر دیا. ان میں انگریز ہیں, گورے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے. ان میں اللہ نے کس کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو, بہت ہی مقدس اور مبارک پیغمبر کو بھیجا اللہ نے. اور ان سے بھی پہلے یہودی گزرے ہیں, اسرائیل, جو آج اسرائیل پر قبضہ کر رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے. ان میں اللہ نے بہت ہی مبارک پیغمبر بھیجے, کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو یہودیوں نے اپنے دین کی حفاظت کی, اور اللہ نے ان کی کتاب میں انہیں جو احکام دیے تھے ان احکام کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے. سائنسی ترقی تو کر لی انہوں نے بہت, مگر خدا کو راضی نہیں کر سکے. عیسائیوں نے سائنسی ترقی تو بہت کر لی, مگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان میں پیغمبر بنا کے بھیجے تھے, عیسائیوں نے, کرسچن نے ان عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. زنا میں, شراب میں, ماں باپ کی نافرمانی میں پڑ گئے. تو یہ جو بنی اسرائیل کا لفظ سورہ بقرہ میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, بنی اسرائیل کا تھوڑا سا میں خلاصہ بتا دوں, شجر نسب بتا دوں, تاکہ قرآن مجید میں پھر پیغمبروں کے واقعات کو سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ارض شام کے رہنے والے تھے. شام, یہ جو موجودہ شام ہے, یہ پہلے اتنا سا نہیں تھا, پہلے اس میں فلسطین بھی داخل تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمٹتے سمٹتے چھوٹا سا ہو گیا. جیسے حدیث میں ہندوستان کا تذکرہ آیا ہے, تو ہندوستان میں پاکستان بھی شامل تھا
اور بنگلہ دیش بھی شامل تھا. آج کل جب ہم ہند کا لفظ حدیث میں پڑھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے وہ ہندوستان مراد ہے، حالانکہ حدیث میں ہند کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں پاکستان بھی داخل ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو حدیث میں جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس وقت کے جغرافیہ کے لحاظ سے اس کی لوکیشن متعین کی جائے گی، بعد میں نقشے تبدیل ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شام تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو شام کی سرزمین تھی، بیت المقدس، اسرائیل، یہ جو یہودیوں کا علاقہ ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. تو یہ جو شام کی سرزمین ہے یہاں ابراہیم علیہ السلام تھے. سمجھ رہے ہو بات کو بچوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اسی میں سورہ بقرہ میں ہے، بہت قربانیاں دیں. بیٹے کو ذبح کر دیا اور کرنے کے لیے لٹا دیا، اور قربانیاں وہ ان کے اپنے مقامات پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا رہبر بناؤں گا. رہبر کا کیا مطلب ہے؟ دینی روحانی پیشوا. اللہ کی نظر میں سیاسی پیشوا، سیاسی لیڈر، یا تعلیم کے میدان میں کوئی آپ کا لیڈر ہے، سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں کس مقتدا اور رہبر کی عظمت، یعنی کس کی اللہ کے دل میں اہمیت ہے؟ جو روحانی پیشوا. روحانی کا مطلب جو اللہ کے احکامات لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. دین میں سب سے مقدس مقام اللہ کی نظر میں یہ ہے. روحانی سے یہ نہیں جو جنات چڑیل بھوت اتارنے والے روحانی ٹوپی ڈرامے، بار بار بات کہتے رہتا ہوں پھر مجھے پہلے روزے میں ہی نہ کہیں غصہ آ جائے. یہ جو تعویذ گنڈے والے روحانیت کے نام پہ ٹوپی ڈرامے والے ہیں، یہ ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو بیچاروں کو خود روحانیت نہیں ہوتی. یہ فراڈی لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، ان کو روحانیت نہیں کہتے. روحانیت کا مطلب اللہ کے احکامات بتانے والا، کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتے ہیں اور اس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر لینا. تو باقی سارے اس کے بعد ہیں. تو ان میں بعض تو وہ شخصیات ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوتی ہے کہ یہ آتھینٹک ہیں، یہ جو کام کریں گے یہ خود نہیں ہوگا بلکہ میری طرف سے ہوگا. ایسی شخصیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بھائی. پیغمبر، نبی. سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی کا ہر کام حجت ہے. نبی جو بھی کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ شریعت ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، مقتدا اور رہبر. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو میری اولاد میں بھی یہ نبوت کو جاری کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا، کہ اللہ ان میں علماء صلحاء پیدا کرے، دینی رہبر پیدا کرے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میری اولاد میں فوجی پیدا ہوں، میری اولاد میں ڈاکٹر پیدا ہوں، میری اولاد میں سیاستدان پیدا ہوں، بیوروکریٹ پیدا ہوں، میری اولاد میں، اب تو یہاں بھی تک بھی لوگ چاہتے ہیں کرپٹ بھی پیدا ہوں میری اولاد میں، تاکہ سارا پیسہ وہی لوٹ لیں. تو ہر ایک کی تمنا ہے کہ میری اولاد میں یہ پیدا ہو، لیکن کسی کی یہ تمنا نہیں ہوتی میری اولاد میں علماء پیدا ہوں. علماء سے تو ایسا دور بھاگتے ہیں کہ مولویوں سے دور بھاگو بس. تو بھائی اللہ اولاد دے تو ایک آدھ کو، میں نہیں کہہ رہا سب کو گھر بھی چلے گا، وہ بھی ضروری ہے، ڈاکٹر انجینئر بھی ضروری ہے، مگر ایک آدھ کو علم بھی سکھایا کرو، دین کا عالم بھی بنایا کرو، تاکہ وہ مقتدا اور رہبر بنے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میری اولاد میں بھی نبوت کو جاری کر دے. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، سب میں نہیں، ان میں جو نیک ہوں گے ان میں تو ہوگا، جو کافر آپ کی اولاد میں پیدا ہوں گے، بدبخت پیدا ہوں گے، ان سے میرا معاہدہ نہیں ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے تھے. یہ سبق میں کل سنوں گا، یاد رکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے. اللہ جب کسی کو نوازتے ہیں تو اس کی نسل میں دین جاری کرتے ہیں. ایک کا نام اسحاق
اور دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے پھر ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اور اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ایک سارہ ایک ہاجرہ. حضرت ہاجرہ جو تھیں، یہ جو حضرت سارہ تھیں ابراہیم علیہ السلام کی پہلے ایک ہی بیوی تھیں حضرت سارہ. تو حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کرائی تاکہ اللہ میرے شوہر کو اولاد دے دے، کیونکہ حضرت سارہ کے اولاد نہیں ہوتی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کی تو اللہ کا حکم دیکھیے کہ پہلی سے بھی ہو گئی اور دوسری بیوی سے بھی ہو گئی. تو حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ میں، جہاں آج بیت اللہ ہے، یہ بالکل بیابان زمین تھی، کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ. اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دو، بس قربانی ہے. بیوی بھی نیک تھی. تو جب بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں وہاں پر، اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے سے دودھ پیتے تھے، ایڑیاں رگڑنے لگے اور پریشان ہو گئے. پھر اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ بیوی کو یہاں چھوڑ کر واپس چلے جانا اپنے وطن، یعنی فلسطین، شام، جہاں بیت المقدس ہے، اللہ کا گھر ہے. وہ بھی اللہ کا گھر تھا بیت المقدس، اور یہ بھی اللہ کا گھر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا بیت اللہ، جو کعبہ ہے جس پر آج ہم حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. ایک یہاں نقطے کی بات دیکھو، حضرت ہاجرہ کے شوہر تھے نبی، دیندار تھے. نبی نے اپنی بیوی سے قربانی مانگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ کا حکم ہے میں تمہیں بیابان جگہ پہ چھوڑ دوں. بیوی نے ایک لفظ بھی تانے اور تشنی کا نہیں کہا اگر اللہ کے حکم سے ہے تو مجھے منظور ہے. جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ یہ سوچیں کہ اگر ہمارے شوہر کبھی ہمیں کوئی ایسا حکم دیں جو شوہر کا نہیں بلکہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اور حکم بھی اتنا سخت نہیں ہے کہ کہیں چھوڑ کر آ رہے ہیں جنگل میں، اتنا سخت نہیں ہے. آج کل کوئی شوہر اتنا سخت حکم تھوڑی دیتا، وہ تو یہ دے گا بھائی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاؤ، اور یہ اللہ ہی کا حکم ہے. میری اجازت کے بغیر یہ نہیں کرو، بال نہ کٹواؤ سر کے، ناخن نہ بڑھاؤ. جو دینی شوہر ہو گئے، نیک آدمی ہوگا، وہ تو یہی کہے گا نا. جو بے دین ہوگا وہ تو یہ کہے گا کہ کٹواؤ، اس طرح پھروا لو، مشین پھروا لو، ناخن چڑیلوں کی طرح بڑھا لو. جو بے دین ہے اس کی تو فطرت ہی صحیح نہیں ہے نا. اسے تو جس چیز میں بدصورتی ہے اس میں حسن نظر آئے گا. دیندار جو آدمی ہوتا ہے نا، اس کو فطرت نے جس چیز میں حسن رکھا ہے اس کو اسی چیز میں حسن نظر آتا ہے. اس کو حسن نظر آئے گا عورت کے لمبے بالوں میں، بے دین کو نظر آئے گا کٹے ہوئے بالوں میں. تو یہ فطرت کی بات ہے. اچھا خیر، تو اب نیک شوہر اگر حکم دے رہا ہے بیوی کو کہ بھئی نماز پڑھ لو اور ناخن چھوٹے کٹوا لو، تو دیکھو حضرت ہاجرہ نے ایک لفظ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ یقین تھا کہ یہ خود نہیں بلکہ کس کے حکم سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. قربانی دے دی جنگل میں، بیابان زمین میں، جہاں پانی نہ گھاس. آج کی کوئی عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ مولوی سے شادی کر کے پھنس گئی ہوں میں، مجھے سب لوگوں نے کہا تھا کہ دیندار گھرانے میں شادی مت کرو. یہ اسی طرح جو ہے نا اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات میں مروا دیں گے. زمانے کے ساتھ تو یہ چلنا جانتے ہی نہیں. تو یاد رکھو، یہ کہہ کے آپ وقتی طور پر اپنے شوہر کو اور دیندار آدمی کو خاموش تو کر دو گی، مگر بہت ساری نعمتوں اور برکتوں سے محروم، جو اللہ آپ کی نسل میں برکتیں جاری کرنا چاہتے تھے. حضرت ہاجرہ نے قربانی دی کہ شوہر جو کہہ رہا ہے اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے میں پورا کروں گی. اللہ نے حضرت ہاجرہ کو کیا ضائع ہونے دیا؟ بولو بھائی. آج جب تک کوئی بڑے سے بڑا مفتی، کوئی بڑے سے بڑے بزرگ، حتیٰ کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ چکر نہیں لگائیں گے، دوڑیں گے نہیں حضرت ہاجرہ کی طرح، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور عمرہ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک عورت کی نقل اتارنے کا حکم دیا جا رہا ہے تمام پیغمبروں کے سردار کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس عورت نے اللہ کی خاطر قربانی دی تھی، اور اللہ نے اس عورت کے بیٹے میں جس بیٹے سے قربانی لی گئی، وہ بھی تو ایڑیاں رگڑ رہا ہے بچہ، اس بیٹے کی نسل میں اتنی برکت رکھی کہ اس بیٹے کی نسل میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ
یاد رکھو گھر جو بنتا ہے نا صرف آدمی سے نہیں بنتا، عورت کا گھر بنانے اور بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ہے. کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کی بیوی پردے دار نہیں ہے، فیشنیبل ہے، وہ بچوں کو بھی چاہتی ہے کہ بس ایسے ہی بنے، تو اس کا گھر کیا ہو جائے گا؟ برباد. اس کی نسل برباد ہو جائے گی. انگریزوں کی نسل کیوں برباد ہوئی ہے؟ بڑھاپے میں اولڈ سینٹر میں ماں باپ کو کیوں جمع کراتے ہیں؟ اسی لیے تو کراتے ہیں کہ ان کے گھروں سے دین نکلا ہے. دین ان کو ماں باپ بوجھ رگنے لگے ہیں اب. تو بھائی اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ ذرا قربانی دیا کریں، دین کی خاطر کچھ شریعت پہ چلنے کی کوشش کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو کہاں رکھا؟ اسماعیل کو کہاں رکھا بھائی؟ مکہ میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 2000 سال گزرے ہیں. 2000 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور اس کی بھی دعا کس نے مانگی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ. دیکھو اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا، گھاس کا تنکا بھی نہیں. اللہ نے کہا گھر بناؤ اور اعلان کر دو، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. آپ اعلان کرو. اس وقت نہ کوئی لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ کوئی موبائل ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا ہے. ایک آدمی یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے تو اس کونے تک نہیں پہنچتی، اور بات سننے والا بھی سامنے کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ نے قربانی لی نا، تو قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی ہے. پھر ہم لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں وہ قربانی کے بغیر مانگتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ روزے دار نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، بولو بھائی، قربانی دی ہوتی ہے اللہ کے لیے. اس لیے اس قربانی کے بعد اللہ کو بندے پر پیار آتا ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تراویح کے بعد بھی دعا مانگا کرو. میں تو کیونکہ بیان کرنا ہوتا ہے نا جلدی آ کے بیٹھ جاتا ہوں، تو بعد میں موقع ملے تو دعا مانگ لیا کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، پھر دعا کیا مانگی؟ اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک پانی کا چشمہ نکلا ہے، اور کیا ہے یہاں پہ؟ باقی نہ گھاس نہ پھوس. ایک پانی کا چشمہ دیکھ کے تھوڑی صرف لوگ آ جائیں گے یہاں پہ، لیکن ایسا بنا دے فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. لوگوں کے جو دل ہیں، عربی میں تہوی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کے اوپر جو بڑا سا پتھر ہوتا ہے نا چٹان پر، وہ پتھر اگر لڑک جائے تو بتاؤ اس پتھر کو کوئی روک سکتا ہے کیا؟ کتنی سپیڈ سے گھومتا ہوا آتا ہے، اس کے سامنے بڑی بڑی کرینیں لگا دیں، وہ کرینوں کو گھسیٹتا ہوا لے جائے گا. ایسے لڑکتا ہوا آنا اور اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ آنا، اس کو عربی میں ہوا یہوی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اے اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف آئے نہیں، بلکہ یہوی لڑکتے ہوئے آئیں. پوری دنیا سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ ایسے آئیں کہ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا انسان کے لیے ممکن نہ رہے. 6 لاکھ خرچ کرنا پڑے 6 لاکھ خرچ کر کے جائیں، 10 لاکھ خرچ کرنا پڑے 10 لاکھ، 40 دن اپنے ملک سے باہر رہنا پڑے، لوگ جائیں گے اور صرف بیت اللہ کی زیارت کر کے اللہ کے گھر کو دیکھنے آئیں گے. اس گھر کو ایسا بنا دے تو، سمجھ رہے؟ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. تو دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے کہاں تھے؟ شام میں، جن کا نام تھا اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے وہ بھی پیغمبر تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیٹا دیا. بہت سارے بیٹے دیے ہوں گے، لیکن ایک بیٹا جس کا نام یعقوب علیہ السلام، سمجھ رہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. کیا لقب تھا؟ اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ کا ترجمہ ہے. عبداللہ اللہ کا بندہ. ایل اللہ کو کہتے تھے، اسرا کا معنی عبد، بندہ. ایل اللہ اور اسرا اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے صبر والے پیغمبر تھے. اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ اولاد دی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح بہت زیادہ کیے، تو یعقوب علیہ السلام کی بہت کثرت سے اللہ نے اولاد دی.
ان میں جب سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے، اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں. تو ان 11 بیٹوں میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چل رہی ہے نا نبوت. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا؟ پیغمبر. اب یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلائے گی؟ بنی اسرائیل. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو یہودی ہے نا، آج ایران میں بھی ہے یہودی، دنیا میں سب سے زیادہ یہودی اسرائیل میں ہے، اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ دو علاقے ہیں جہاں، کیونکہ یہودی سمٹ کے نا ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا پروگرام ہے کچھ آگے کچھ کرنے کا، ساری جگہوں اکٹھے ہو کے یہ چاہ رہے ہیں کوئی بڑا ہلا گلا کریں، مسلمانوں پہ فساد، دنیا میں فساد مچائیں. یہ تو یہ جو یہودی ہیں یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے. ان میں بہت سارے مسلمان بھی ہو گئے. حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی جو بڑے مفسر گزرے ہیں ہمارے ماضی کے علماء دیوبند میں، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے، اور انہوں نے اپنی تفسیر میں اپنا پورا شجرہ نسب بیان کیا ہے. تو یہ بھی باپ دادا ان کے یہودی تھے، پھر یہ اسلام قبول کیا انہوں نے. تو یہودی میں بہت سو نے اسلام بھی قبول کیا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ کیا کہلاتی ہے بھائی؟ بنی اسرائیل. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا ہے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے لوگ لے گئے تھے مصر. مصر جو ایجپٹ کہتے ہیں نا آج کل اس کو انگلش میں، مصر لے گئے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ پھر بازاروں میں فروخت ہوتے ہوتے عزیز مصر بادشاہ کے گھر میں آئے. پھر وہ مشہور واقعہ ہے، وہ ہم سورہ یوسف میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. بالآخر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے بادشاہ بن گئے. پھر یوسف علیہ السلام نے یہاں شام سے اپنے والد کو اور اپنے سارے بھائیوں اور پورے خاندان کو، سب کو کہاں بلوا لیا؟ جب کوئی آدمی کسی اچھی جگہ شہر میں جا کے سیٹل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ سب کو کہتا بھائی ادھر وارے نیارے ہو گئے، ادھر ہی آ جاؤ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو گاؤں میں دیہات میں رہتے تھے، اور مصر تھا اس زمانے میں بڑا ترقی یافتہ شہر. تو گاؤں سے چھڑوا کے کہاں لے آئے؟ شہر میں. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ شریعت میں گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی بہتر ہے. لیکن اس زمانے میں شاید اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں شہر میں بے حیائی نہیں ہوتی تھی، صرف ترقی ہوتی تھی اور تہذیب ہوتی تھی، گاؤں میں تہذیب نہیں ہوتی تھی. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا، تو اور بچہ ویسے تو ماں کے پاس رہتا ہے، لیکن جب ذرا بڑا ہو جائے گا نا بچہ، تو اگر دونوں میں ایک گاؤں میں ہے ایک شہر میں، تو جو شہر میں اس کے پاس رہے گا، کیونکہ شہر میں رہنے میں بچے کا فائدہ زیادہ ہے، وہ تہذیب اچھی سیکھ لیتا ہے. لیکن اس زمانے میں شہر میں ایک نقصان کیا ہے کہ تہذیب کے ساتھ ساتھ بے حیائی آ جاتی ہے جو دیہاتوں میں نہیں ہے. تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے مصر میں کس کو بلا لیا؟ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان اتنا بڑا تھا، جب مصر گئے کہہ رہے 90 افراد پر مشتمل تھے، بچے اور پوتے تقریباً. تو یہ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے پیغمبروں کے خاندان میں برکتیں بہت رکھی ہیں. یہ 2 بچے ہی اچھے، یہ یہودی کا نعرہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا نعرہ نہیں. اللہ جب کسی کو نوازتے ہیں تو اس کی اولاد میں اور خاندان میں برکت دے کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں. اچھا لگا ہوگا نا جب 90 افراد جا رہے ہوں گے، ساری ایک ہی فیملی ہے، اور اگر ایک آدھ ہوتے تو کوئی اچھا لگتا. ایک بچہ ہے وہ میں نے امریکہ سے بلوا لیا ہے، ایک بیٹی انگلینڈ میں شادی ہو کے گئی تھی، وہ آ گئی. بس جنازے میں یہی 2 افراد ہیں میت کے. آج کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے جنازے میں 1-2 چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں بھی ایک کو ٹکٹ نہیں ملا ہوتا، دوسرا بمشکل. یہ کوئی جنازہ ہے بھائی؟ خیر جلدی سے بات سمیٹ کے بس میں 5-10 منٹ میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی گلا جو ہے نا وہ گلا ہے. تو اب دیکھو یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ یاد رہے، آئندہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات آئیں گے نا، یہ خلاصہ یاد ہوگا تو آپ کو وہ واقعات سننے میں مزہ آئے گا اور وہ واقعات سمجھ میں بھی آئیں گے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کون سے پیغمبر کس زمانے کے تھے، کیا بات ہو رہی ہے، کون کیا، اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے، پتہ نہیں چلے گا کچھ. تو اب مصر میں بنی اسرائیل سارے آ کے آباد ہو گئے. یہی بنی اسرائیل جو یہودی آج کل سافٹ ویئر کے مالک اور بڑے بڑے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، بل گیٹس جیسے لوگ ان میں پیدا، پورے امریکہ کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے.
تو مصر میں آ کے آباد ہوئے. اس وقت یہ پرہیزگار تھے, نیک تھے, پیغمبروں کی تعلیمات پہ چلتے تھے. آہستہ آہستہ پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے. ان میں عیش و عشرت آتی گئی, جیسے مسلمانوں میں آتی ہے نا, پہلے 4 مہینے لگا کر آیا تو بہت نیک ہے, تھوڑے دن کے بعد آہستہ آہستہ وہی ڈبو, وہی گٹکا, وہی ساری چیزیں شروع. تو جب انسان دینی سلسلوں سے دور ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ دین کی جو بیٹری ہے نا وہ اس کی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کو چارج کرنا پڑتا ہے دوبارہ. رمضان اسی لیے آتا ہے کہ یہ بیٹریاں دوبارہ چارج کر لو. تو بے دین ہوتے چلے گئے, اللہ نے ظالم حکمران مسلط کر دیا, فرعون. جب دین نہیں ہے, دیکھو مسلمان کو ترقی سب سے پہلے کہاں سے ملے گی؟ دین سے. غیروں کی ترقی کا جو ذریعہ ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے اصول نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. تو مسلمان کو بھی چاہیے سائنسی ترقی کرے, مگر دین پر بھی مضبوط رہے, ورنہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے کچھ بھی. تو وہ مسلمان تھے بنی اسرائیل, جب بے دین ہوئے اللہ نے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا. کون؟ فرعون. فرعون کیا کرتا تھا؟ ان کے نوجوانوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو باندیاں بنا لیتا تھا. مسلمان عورتیں تھیں مگر ان کو باندیاں بنا لیتا. جیسے برما میں آج کل مظالم ہو رہے ہیں نا, ظلم کی چکی پیس رکھی تھی اس نے. فرعون کو خواب میں آیا کہ میری سلطنت میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. یہ نجومیوں نے نہیں بتایا تھا فرعون کو, یاد رکھو. نجومی کے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا, نجومی کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا, اپنے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو فرعون کو خواب آیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا کیے. اللہ نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے احسانات گروائے ہیں بنی اسرائیل پر کہ تم تو غلام تھے, ظلم کی چکی میں پس رہے تھے, میں نے اپنا کلیم بھیجا جس سے میں ہم کلام ہوتا تھا, موسیٰ علیہ السلام, وہ تمہیں بھیجے اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی. کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا نا ان پر. تو ان کو چاہیے تھا کہ ان احسانات کے بدلے میں اللہ کی اطاعت کرتے, فرما برداری کرتے, مگر انہوں نے پیغمبروں کو ستانا شروع کر دیا. اللہ جو حکم دیتے اس کی دلیل مانگتے. ایسا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسا کر لو, بولیں کیوں ایسا کیوں کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں ایسا کر لو بھائی, اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ ہر حکم میں ہیل و حجت. وجہ کیا تھی؟ اتنا عرصہ جو قوم غلام رہتی ہے نا, غلام, پھر اس میں غیرت, حمیت, یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم. اس کو غلام بننے میں ہی مزہ آتا ہے پھر. تو اتنا عرصہ غلامی کی وجہ سے ان لوگوں میں وہ ایک حریت ہی ختم ہو گئی. تو اب موسیٰ علیہ السلام ان کو حکم دے رہے ہیں, پیغمبر کے ذریعے اللہ نے نجات دی, پیغمبر کے اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اب موسیٰ علیہ السلام گئے کہ بھئی تورات لے کر آتا ہوں, اللہ سے کتاب ہے, پڑھیں گے ان پر, اس پر عمل کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یقین نہیں کریں گے کہ یہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے یا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے, بھئی یہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ تو یہ پھر انشاءاللہ واقعہ میں تفصیل سے بیان کروں گا, ابھی وقت زیادہ ہو گیا. قصہ مختصر, ایک بات نہیں کئی دفعہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ گواہ بن کے گئے تو انہوں نے اللہ کی آواز بھی سنی, مگر کہنے لگے اللہ کو دیکھنا ہے ہم نے. اللہ نے کوہ طور پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا کہ ایمان لاؤ ورنہ میں یہ پہاڑ گرا کے تم سب کو ختم کر دوں گا. تو ایسے یہ لوگ ستاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تورات لینے کے لیے, انہوں نے پیچھے ایک جادوگر نے بچڑا بنایا, سامری جادوگر نے سونے کا بچڑا بنایا, گائے. وہ بچڑا کیا کرتا تھا؟ بولتا بھی تھا. اب جو مشرک آدمی ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا سا بھی شعبدہ دیکھے تو وہ اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے. ہندو کیا کرتے ہیں, مندروں میں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بت ہوا میں معلق ہے. وہ ان کے پنڈت جی بتاتے ہیں دیکھو یہ تمہارا خدا ہے کیونکہ ہوا میں ہے. یہ نہ کوئی رسی اوپر سے لٹکی بھی نظر آ رہی ہے, نہ نیچے سے کوئی سہارا ہے, نہ دائیں نہ بائیں, درمیان میں معلق. اب انہوں نے کوئی ٹیکنیکل قسم کا ایسا شعبدہ کیا ہوا ہوتا ہے, مثال کے طور پر میگنیٹ کے ذریعے یا اور کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے جو بہت مخفی ہوتا ہے. اب جب ایک نیا آدمی جاتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا عجیب و غریب ہے, تو وہ اسی کو بھگوان سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہی خدا ہے. حالانکہ بدبختو اگر یہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے تو اس کا خدا ہونے سے کیا تعلق؟ بنایا تو تم نہیں ہے نا اپنے ہاتھوں سے اس کو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بعض لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں, وہاں دیکھا کہ کوئی کلابازیاں کھا رہا ہے کوئی, تو وہ سمجھتے ہیں یہ بابا جو مزار کے اندر ہے نا ان میں بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے, لہذا یہی ہمارے خدا ہیں, انہی سے مانگنا شروع کر دو.
او بھائی اگر ان کو آپ کی حاجت پوری کرنے کی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے وہ اپنی حاجت پوری کرتے اور قبر سے نکل کے باہر آ جاتے، کیونکہ قبر کے اندر رہنا کوئی بھی پسند کوئی کرتا ہے کیا ہے بھائی؟ کسی کو شوق ہے میں قبر کے اندر رہوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے باہر رہوں میں. تو سب سے پہلے تو وہ خود قبر سے نکل کے باہر آتے، وہ خود نہیں باہر آ سکتے تو اندر رہ کے آپ کے کام کہاں سے بنا سکتے ہیں وہ؟ تو جس آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. بنی اسرائیل کا ایمان کمزور تھا. انہوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا جادوگر نے بچڑا بنایا اور بچڑا آواز بھی نکالتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک تورات لے کے نہیں آتے فی الحال یہی والا بھگوان اسی کی عبادت کرو، وہ تو تورات آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا کیا احکام دیے. اسی کو خدا بنا کر